اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ اچھا، اسی پوائنٹ سے ہم بات آگے بڑھا لیتے ہیں اور پھر پاکستان کا کردار اور پاکستان کے لیے پاکستان کا یہاں تک پہنچنا اور دنیا کے لیے مرکز نگاہ بننا، اس پہ بھی ہم ڈالیں گے۔ لیکن اعزاز صاحب، اس مرتبہ پوری دنیا زیادہ پر امید ہے ان مذاکرات سے۔ ایک دور جنیوا میں بھی ہوا، پھر لیٹسٹ جو ہوا تھا عمان میں ہوا تھا، بے نتیجہ نکلے، حملے ہو گئے۔ چونکہ امریکہ کا بھی اس کے تصور سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے، مطلب اب جنگی نقصان بھی ہوا ہے، پھر جی سی سی ممالک بھی اس کی زد میں آئے، اس لیے امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اب یہ سیز فائر جو ہوا ہے یہ کسی حتمی امن معاہدے کی صورت میں انجام تک پہنچے۔ What do you think؟ بالکل چاہتا ہے، اور سارے کرائم بتاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ اب سیاسی دباؤ پڑ رہا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں، اسرائیل کی جنگ ہے، اور پہلی بار یہ باتیں وہاں پہ ہونے شروع ہو گئیں کہ جوش لابی ہمیں کیسے اپنی انگلیوں پہ نچا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ آپ بوٹس آن گراؤنڈ کی ایویلویشن کریں، تو وہ بھی راضی نہیں تھے کہ جا کے 2 جزیروں پہ قبضہ کریں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ اس میں تو ان کی جانیں جائیں گی لوگوں کی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آرمی چیف کو بھی فائر کیا ہے، جوائنٹ چیف کو بھی کیا ہے، ایک ایئر مارشل کو بھی کیا۔ تو اس سے اب ان کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو کہیں میرے سیاسی مستقبل اور میری پارٹی کے لیے کوئی بہت بڑی قیمت نہ دینی پڑے، تو اس لیے وہ تیار نظر آ رہے تھے۔ اور جیسے ہی کوئی ہاتھ بڑا نظر آیا، پاکستان کا وہ ہاتھ تھا جس کو وہ اعتماد بھی کرتے تھے، تو انہوں نے وہ پکڑ لیا۔ اور میرا خیال یہی صورتحال ایران میں بھی تھی۔ اوپر سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے وہ they were sounding brave، لیکن کافی تباہی ہو گئی تھی، اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد کہ اب ہم آپ کے بریجز توڑ دیں گے، آپ کی پاور گریڈز توڑ دیں گے، تو ان کو بھی میرے خیال میں یہ لگا کہ اگر ایک اچھا موقع ملا ہے، اور پاکستان ان کے لیے بھی کریڈیبل تھا، کیونکہ پچھلے 1 سال سے، یعنی پچھلے سال جون میں جو ان کی جنگ ہوئی تھی، اس سے لے کر آج تک پاکستان نے ایران کا اصولی بنیادوں پر ساتھ دیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایران کو بھی یہ تھا کہ یہ موقع اچھا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی میرے خیال میں خلیجی ریاستوں کا بھی تھا کچھ عمل دخل، اس طریقے سے کہ ان کا تو یہی چاہتی تھی یو اے ای اسپیشلی کہ یا تو ایران کو آپ زیر کریں یا پھر آپ سیٹل کریں، کیونکہ پاور گریڈز توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹس اور ان کی آئل فیسلٹیز بھی ٹوٹیں گی، ختم ہوں گی، تباہ ہوں گی، تو اس کے بعد تو وہ ان کی تو بقا کی جنگ آ گئی نا۔ وہ چاہتے تو یہی تھے کہ ایران کو آپ ختم کر دیں یا زیر کر دیں، جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب نہیں ہو رہا تو کم از کم یہ جنگ ختم کریں۔ اور میرا اپنا خیال ہے عبداللہ صاحب کہ یہ جو ان کی تھے نا اسرائیل بھی امریکہ کی بات پہ اس نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی کچھ تباہی آ رہی تھی، اور ان کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اپنی جوش لابی کی جو امریکہ میں کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، تو وہ اس حد تک تو مان گئے۔ لیکن نیتن یاہو صاحب جنگ بند نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے اس لیے لیبنان کا سلسلہ جاری رکھا کہ کہیں جس طرح آگ کا دائرہ پھیلتا ہے تو جنگ کا بھی پھیلتا ہے، تو بعد میں موقع ملا تو ہم اوپر لے کے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس مذاکرات میں سارے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہم اگر سمجھوتا کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو مجھے تو کچھ امید تو ہے، لیکن ساتھ ہی میں جانتا ہوں کہ ان کے آپس میں ایجنڈا میں بہت فرق ہے، اور یہ آسان نہیں ہوگا، اور بطور سہولت کار پاکستان پہ بہت بھاری ذمہ داری بھی پڑے گی کہ کس طریقے سے مذاکرات کی ڈور بھی نہ ٹوٹے اور کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکلے جس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں اتفاق کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہے اعزاز چودھری صاحب آپ کو لگ رہا، مطلب there's a lot of responsibility on Pakistan as well، کیونکہ پاکستان نے بہت انیشیٹ کیا، مطلب اتنی بھاگ دوڑ کی، اور فائنلی ہم آج اس دن پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اسرائیل بیکاز اٹس سو انریلائبل، اور ہمیں پچھلے کتنے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ ٹروس کی اور سیز فائر کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اسی سیکنڈ سے اس کو وائلیٹ بھی کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا اتنی ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس پہ زیادہ پریشر مزید ڈالا نہیں جا سکتا۔ اب ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1-2 دنوں میں کہ اسرائیل نے ڈسپائٹ ہیونگ ٹاکنگ اباؤٹ سیز فائر، جس پہ امریکہ اور ایران جو ہیں وہ مان بھی گئے ہیں، اسرائیل لگا رہا ہے جو اس نے کرنا تھا، اب آ کے تھوڑی سی کمی آئی ہے اور تھوڑا سا رک ہے، however it's not very trustworthy۔
تو اگر وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائیں تو یہ پیس ٹاکس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ اس کو اسرائیل کو ریسٹرین کرنا مشکل ہے. آپ صحیح کہہ رہی جی، اسرائیل ایک سپوائلر بن سکتا ہے، اور وہ لیبنان کی جنگ بھی اس نے شاید اسی لیے جاری رکھی تھی کہ اگر میں دائرہ پھیلانا چاہوں تو پھیلا سکوں. اور یہ نیتن صاحب کی مجبوری ہے، کیونکہ نیتن صاحب کا جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ میرے خیال میں اگر جنگ نہ ہو رہی ہو تو ان کے اوپر مقدمات شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو یہ کام کرتے وقت 10 بار سوچنا چاہیے اپنے مستقبل کے بارے میں. کیونکہ میں تو زندگی میں سچی بات ہے پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں جوئش لابی پر اس طرح اوپنلی بات کی گئی ہے. جس طریقے سے میں ٹکر کارلسنز کو سنتا ہوں یا جیفری سیک کو سنتا ہوں یا جان مارشامر کو سنتا ہوں یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، وہ پہلی بار اتنا کھل کے آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے اسرائیل کو سپوائلر بننے میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ایران کو شکست نہیں ہو سکی، وہ سروائیو کر گیا ہے، اور اس لیے یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ وہ دوبارہ اپنے ڈرائنگ روم اور اعزاز صاحب ایران کے لیے سروائیو کر جانا ہی ایک فتح تصور کی جائے گی. جو بھی اہداف تھے آف دا ادر پارٹی، ظاہر ہے چاہے وہ ریجیم چینج کے ہوں یا کچھ بھی ہوں، جو بتایا گیا تھا کہ جی ہم حملہ کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو، اس کے بعد لوگ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. سو اہداف بھی حاصل نہیں ہو سکے، اسی لیے پبلکلی بھی عوام میں بھی اتنی ان پاپولر بن گئی. آپ کو لگتا ہے یہ جنگ امریکی عوام میں بھی؟ جی اسی لیے بنی ہے. اور دوسرا، ان کو کنونس نہیں کر سکے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ ایران کا ہمراہ امییننٹ تھا. یعنی امریکہ کی انوالومنٹ اور کس لیے ہونی تھی؟ اسی لیے ہونی تھی نا کہ امریکہ کے اوپر خطرہ تھا. وہ کنونس نہیں ہوئے. اور پھر یہ جس طرح میں نے کہا کہ اتنے بڑے پروٹیسٹ وہ تو ویتنام وار میں بھی نہیں دیکھے گئے تھے، جس میں وہ یقیناً میسج انہوں نے یہی دیا. لاسٹلی ہم ضرور یہ اس بات پہ وقت کم ہے ہمارے پاس، روشنی ڈالیں. What does it mean for Pakistan? You know, Pakistan holding these talks, Pakistan at the center stage of the global diplomacy. اور اعزاز صاحب anything might come out, you know, outcome کچھ بھی ہو سکتا ہے. It might work, it might not work. Of course we are very positive and hopeful about it, but کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں پاکستان ڈسکریڈٹ بھی ہو سکتا ہے کہ despite all the efforts that Pakistan might have made, it came to naught. ناٹ ایٹ آل جی، بالکل نہیں. پاکستان کا کام تو بٹھانا ہے نا ان کو ساتھ، اور آگے سے یہ اس پہ کریں یا نہ کریں، اس میں پاکستان کا کوئی فالٹ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ کم از کم مذاکرات کی ڈور نہ ٹوٹے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. جی چلتے رہیں. بات چیت اگر چلتی رہے گی تو کہیں نہ کہیں نتیجے پہ پہنچیں گے. اور مجھے تو کوئی آثار ایسے نظر آ رہے ہیں جس میں سے کوئی نہ کوئی پیکیج نکل سکتا ہے. آپ نے عبداللہ صاحب پوچھا کہ پاکستان کا کیسا کردار. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مئی 2025 میں ہمارا عسکری پروفائل اوپر ہوا تھا، آج ہمارا سفارتی پروفائل بھی بہت اوپر ہو گیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے لیے ایک عزت بنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو استعمال کر کے ہمارے لیے کچھ اکنامک اپرچونٹیز بھی نکل رہی ہیں، خدا کرے کہ سرکار وہ بھی کرے تو ہمارا وہ بھی اوپر آ جائے. اقتصادی پروفائل تو بہت اچھا ہے. تھینک یو سر. Thank you sir, that's all the time we have.